السلام علیکم۔ جماعت ہفتم مضمون جنرل سائنس، سبق نمبر 2، نباتات ساخت اور افعال، سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1، نباتات کے 3 مثالیں لکھیے۔ نمبر 1، کانٹے دار غلاف والے پھل۔ جواب: کٹہل، دھتورا، ایرنڈ۔ نمبر 2، تنے پر کانٹے والے۔ جواب: ناگ پھنی، کروند، سلک کاٹن درخت۔ نمبر 3، سرخ پھول والے۔ جواب: جاسندی، پنگارا، پلس۔ نمبر 4، زرد پھول والے۔ جوابات: بہاوا، بھینڈ، سون مہر۔ نمبر 5، جن کے پتے رات میں بند ہو جاتے ہیں۔ جواب: گل مہر، آملہ، برساتی درخت۔ نمبر 6، ایک بیج والے پھل۔ جواب: آم، بیر، کاجو۔ نمبر 7، کئی بیج والے پھل۔ جواب: امرود، کٹہل، تربوز۔ سوال نمبر 2، کسی ایک پھول کا مشاہدہ کیجیے، اس کے مختلف حصوں کا مشاہدہ کر کے اس کی وضاحت اپنے لفظوں میں لکھیے اور شکل بنائیے۔ جواب: مطالعے کے لیے جاسندی کا پھول منتخب کیا گیا ہے۔ جاسندی کے پھول کا مشاہدہ۔ نمبر 1، پھول کا ڈنٹھل لمبا یا چھوٹا ہوتا ہے، ڈنٹھل پر پھول کے دوسرے حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ڈنٹھل کا ایک سرا تنے سے جڑا ہوتا ہے، پھول جہاں ڈنٹھل سے جڑا ہوتا ہے وہ حصہ عام طور پر پھیلا ہوا اور موٹا ہوتا ہے، اسے مسند گل کہتے ہیں۔ پھول کی پنکھڑیوں اور دوسرے حصے مسند گل پر ہوتے ہیں، پھول کے 4 حصے ہوتے ہیں۔ الف، پیالے گل۔ پھول جب کلی کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی پتوں جیسی ہری انکڑیوں سے پھول کی پنکھڑیاں ڈھکی ہوتی ہے، یہ غلاف پیالے گل کہلاتا ہے۔ ب، تاجے گل۔ یہ رنگین خوبصورت حصہ پنکھڑیوں سے بنا ہوا ہوتا ہے، مختلف پھولوں میں یہ مختلف رنگ، ساخت اور خوشبو والے ہوتے ہیں۔ جیم، نرکوٹ۔ یہ پھول کا نر تولیدی حصہ ہے جو زر ریشوں سے بنا ہوتا ہے۔ زر ریشوں کی ساخت اور تعداد مختلف پھولوں میں مختلف ہوتی ہے۔ ہر زر ریشہ 2 حصوں پر مبنی ہوتا ہے، ایک زیرے دان اور دوسرا رشتہ۔ دال، مادہ کوٹ۔ یہ پھول کا مادہ تولیدی حصہ ہے، پھول کے وسط میں محفوظ رہتا ہے، یہ مادگی پر مشتمل ہے۔ کلغی، نائے گل اور بیضے دان اس کے اہم حصے ہیں۔ اگر تیز بلیڈ سے کسی پھول کی تولی تراش لی جائے تو بیضے دان میں 5 مادگی نظر آتی ہے۔ سوال نمبر 3، یکسانیت اور فرق لکھیے۔ نمبر 1، جوار اور مونگ۔ جواب: یکسانیت، دونوں ہی بیج اور غذائی اشیاء ہیں۔ جوار، مونگ۔ جوار یک ڈالا نباتات ہے، مونگ 2 ڈالا نباتات ہے۔ جوار کے بیجوں میں 1 دال ہوتی ہے، مونگ کے بیجوں میں 2 دالیں ہوتی ہیں۔ جوار اناج سے بھرپور نشاستہ حاصل ہوتا ہے، مونگ کے بیجوں سے پروٹین حاصل ہوتا ہے۔ جوار اناج بھٹوں کی شکل میں دستیاب ہوتے ہیں، مونگ کے بیج پھلیوں کی شکل میں دستیاب ہوتے ہیں۔ نمبر 2، پیاز اور کوتمیر۔ جواب: یکسانیت، دونوں غذائی اشیاء سلاد کی صورت میں استعمال ہوتی ہے۔ دونوں ہی غذائی اشیاء کا استعمال باورچی خانے میں مختلف قسم کے پکوانوں میں کیا جاتا ہے۔ دونوں کا استعمال بطور گھریلو دواؤں میں ہوتا ہے۔ پیاز، کوتمیر۔ پیاز یک ڈالا نباتات ہے، کوتمیر 2 ڈالا نباتات ہے۔ پیاز اگانے کے لیے بیج کا استعمال کیا جاتا ہے، کوتمیر اگانے کے لیے اس کے بیجوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پیاز کا جو حصہ غذا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، دراصل اس کے متبادلے پتے ہیں۔ کوتمیر کے پتے بطور غذا براہ راست استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، کیلے کے پتے اور آم کے پتے۔ جواب: یکسانیت، دونوں ہی نباتات کے پھل شوق سے کھائے جاتے ہیں، دونوں کے پتوں کا استعمال مذہبی رسومات اور کاموں میں ہوتا ہے۔ کیلے کے پتے، آم کے پتے۔ کیلے کے درخت
एक दाला नबातात हैं। आम के दरख्त 2 दाला नबातात है। केले के पत्तों में मुतवाज़ी रगत पाई जाती हैं। आम के दरख्त के पत्तों में जालदार रगत पाई जाती हैं। नंबर 4, नारियल का दरख्त और जवार का तना। जवाब यकसानियत, दोनों ही एक दाला किस्म के नबातात हैं। दोनों का इस्तेमाल ग़िज़ाओं में होता है। नारियल का दरख्त, जवार का तना। नारियल का दरख्त खूब ऊंचा और मजबूत होता है। जवार का तना नाजुक और आसानी से उखाड़ा जा सकता है। नारियल का दरख्त कसीर साला होता है। जवार का पौधा एक ही फसल में ख़त्म हो जाता है, यानी ये एक साला पौधा है। नारियल के दरख्त में रेशेदार जड़ें पाई जाती है। जवार के पौधे में रेशेदार जड़ों के साथ सहारा देने वाली जड़ें भी पाई जाती हैं। सवाल नंबर 4, दी गई अशकाल की वजाहत अपने लफ्ज़ों में कीजिए। अलिफ और बे। जवाब नंबर 1, शक्ल अलिफ में यकदाला बीज दिए गए हैं। ये मकई के बीज है। शक्ल बे में 2 दाला बीज दिए गए हैं जो सीएम के हैं। नंबर 2, हर शक्ल में पहले बीज की बैरूनी शक्ल दी गई है और बाद में इसी बीज की तूली तराश की शक्ल दी गई है। नंबर 3, शक्ल अलिफ में बीज के अक्वा और इब्तदाई जड़ दिखाई गई है जो निशास्ता आमेज ग़िज़ाई अशिया, ग़िज़ाई ज़ख़ीरे से घिरी हुई है। इनमें एक ही दाल है। नंबर 4, शक्ल बे में 2 दाला की एक दाल में ऊपरी जानिब अक्वा और इब्तदाई जड़ दिखाई गई है। सवाल नंबर 5, नबातात के हिस्सों के अफ़आल लिखिए। जवाब नंबर 1, नबातात के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम, जड़, तना, पत्ते, फूल और फल। नंबर 2, जड़ के अफ़आल। अलिफ, जड़ें नबातात को कायम रखती हैं और सहारा देती है। बे, ज़मीन में से पानी और हल शुदा मादनियात और नमकियात जज़्ब करती हैं। जीम, जड़ों में मखसूस अफ़आल अंजाम देने के लिए तब्दीलियाँ होती हैं। इन्हें मुतबादिला जड़ें कहते हैं। इनमें ख़ास तौर से हवाई जड़ें, सहारा देने वाली जड़ें, रेंगने वाली जड़ें और तनफुसी जड़ें शामिल हैं। नंबर 3, तने के अफ़आल। अलिफ, ज़मीन से ऊपर मौजूद शाखों को सहारा देना। बे, रेगिस्तानी इलाक़ों के पौधों में तने शुआई तरकीब का फ़ेल अंजाम देते हैं। जीम, जड़ों के ज़रिए जज़्ब कुर्दा पानी, मादनियात और नमकियात को पत्तों और दीगर हिस्सों तक पहुँचाना। पत्तों के ज़रिए तैयार कुर्दा ग़िज़ाई अज्जा को तमाम हिस्सों तक पहुँचाना। दाल, बाज़ नबातात में ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करना, तौलीद में मदद करना और सहारा देना। नंबर 4, पत्तों के अफ़आल। अलिफ, शुआई तरकीब के अमल से नबातात के लिए ग़िज़ा तैयार करना। बे, नबातात में मौजूद ज़ायद पानी को भाप की शक्ल में खारिज करना, यानी इखराज आब। जीम, मुतबादिला सूरत में नबातात में तौलीद, ग़िज़ा का ज़ख़ीरा और सहारा देना जैसे इजाफ़ी अफ़आल अंजाम देना। नंबर 5, फूलों के अफ़आल। नबातात में तौलीद का अहम काम फूलों के ज़रिए अंजाम पाता है। नंबर 6, फलों के अफ़आल। ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करना और बीजों की हिफाजत करना। सवाल नंबर 6, ज़ैल में पत्तों की खुसूसियात दी हुई हैं। हर खुसूसियत का एक पत्ता तलाश करके पौधे के मुताल्लिक़ वजाहत कीजिए। चिकनी बैरूनी सतह, गैर हमवार, मोटा वर्क़ा, वर्क़े पर कांटे। जवाब नंबर 1, चिकनी बैरूनी सतह। केला, केले के दरख्त के पत्तों की चिकनी बैरूनी सतह होती है। केले का दरख्त सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एक सब्ज़ फलदार दरख्त है। इसे तने पर मौजूद वसीले की मदद से उगाया जाता है। बज़ाहिर ये दरख्त मोटा और मजबूत नज़र आता है, लेकिन इसका तना गैर हकीकी तना होता है, हकीकी तना नहीं होता। इसके लंबे पत्ते डंठल और वर्खा से मिलकर बनते हैं। इसकी डंठल गोल दायरवी शक्ल में इस तरह गुज जाती है कि वो गैर हकीकी तना बन जाती है। इसकी वजह से दरख्त को मजबूती और सहारा मिलता है। जब केले के दरख्त पर फूल आते हैं तो इसे केले का
پھول کہتے ہیں۔ نمبر 2، غیر ہموار سطح۔ کورل ٹری غیر ہموار سطح پتوں پر مشتمل یہ تقریباً 10 میٹر اونچا درخت ہوتا ہے جس کے خوبصورت پھول سفید ہوتے ہیں اور ان پر لال چٹے سے موجود ہوتے ہیں۔ اس کا استعمال بڑے پیمانے پر آیورویدک اور ہومیوپیتھک دواؤں میں کیا جاتا ہے۔ یہ ایک قدیم روایتی پودا ہے جس سے متعلق عجیب و غریب روایت پائی جاتی ہیں۔ انگریز اسے غم کا درخت کہتے ہیں کیونکہ اس کے پھول سورج کی روشنی برداشت نہیں کر پاتے اور مرجھا جاتے ہیں۔ نمبر 3، موٹا ورقہ۔ آبی سنبل، ان کے پتے پھولے ہوئے اور گودے دار ہوتے ہیں۔ یہ آبی نباتات ہیں اس لیے پانی میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں۔ ان کے تنے بھی پھولے ہوئے اور سبز ہوتے ہیں۔ ان میں نیلے جامنی رنگ کے پھول سال بھر نظر آتے ہیں۔ یہ ایک واحد درخت ایک سال میں 3000 سے زیادہ بیج تیار کرتا ہے۔ یہ نہایت تیزی سے نشو و نما پا کر پھیلتے ہیں جن کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قابو میں نہ رکھنے پر یہ پانی کی سطح پر تیزی سے پھیل جاتے ہیں جس کی وجہ سے پانی میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور دیگر آبی حیوانات جیسے مچھلیاں وغیرہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح آبی سنبل آبی جانداروں کے تنوع اور آبی ماحول پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ نمبر 4، ورقے پر کانٹے۔ کیوڑا، اس درخت کے پتوں کے ورقوں پر کانٹے پائے جاتے ہیں۔ مقامی طور پر اسے کیوڑا کہتے ہیں۔ اس کا پودا تقریباً 1 میٹر لمبا ہوتا ہے۔ اس کا تنا مضبوط اور اوسط جسامت کا ہوتا ہے۔ اس کے پتے درخت کے سرے پر اس طرح پھیلتے ہیں کہ تاج کا گمان ہوتا ہے۔ یہ پتے نہایت خوشبودار ہوتے ہیں۔ ان کا استعمال سجاوٹ اور آرائش کے لیے کیا جاتا ہے۔ ان کے نر اور مادہ پھول مختلف پودوں پر پیدا ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 7، آپ نے نباتات کے جن حصوں کی معلومات حاصل کی ہیں ان کے نام تلاش کیجئے۔ معمہ دیا ہوا ہے اور اس کے جوابات یہاں پر دیے گئے ہیں، آپ اسے دیکھ کر لکھ لیجئے۔